ایک دفعہ مغل بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام وزیر اور درباری دربار میں موجود تھے۔ مغل بادشاہ نے اچانک اپنے ایک وزیر کو حکم دیا اور کہا کہ آج میرا دل خوش ہے کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ اب ہماری سلطنت کا تمام نظام پوری طرح ہمارے قابو میں آ چکا ہے۔ تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری طرح پوری کر رہے ہیں اور ہماری رعایا ہم سے بہت خوش ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنی رعایا کے سامنے سرخرو ہوں۔ یہ سن کر مغل بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جا کر پوری سلطنت میں اعلان کروا دو کہ ہر جو غریب آدمی ہے وہ آ کر ہمارے محل میں ہمارے دربار میں میرے سامنے حاضر ہو۔ ہر غریب کی ایک خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ وہ جو مانگنا چاہے گا اس کو ملے گا۔ مغل بادشاہوں کی طرح اس کی رعایا بھی اس کی طرح خوددار اور ایماندار اور سخی تھی۔ جو بھی غریب دربار میں آیا مغل بادشاہ نے اس کی خواہش پوری کی۔ لیکن یہاں بات حیرانی تھی، جو بھی فریادی مغل بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا وہ صرف اپنی ضرورت کی چیز مانگتا، نہ کہ اپنے دل میں بہت بڑی لالچ لے کر آتا۔ مغل بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میری رعایا اتنی خوددار ہے، جو بھی آتا ہے صرف اپنی ضرورت کی چیز مانگتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کسی بھی غریب نے ہیرے جواہرات کا لالچ نہیں کیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا اگر وہ چاہیں تو مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی نے بھی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ یہ سب اس طرح چلتا رہا اور کئی دنوں تک مغل بادشاہ دربار میں تشریف لاتا تو تمام غریب آدمی باری باری دربار میں حاضر ہوتے اور اپنی ایک خواہش بتاتے اور مغل بادشاہ ان کی خواہشوں کو پورا کر دیتا۔ ایک دفعہ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غریب آدمی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اس فریادی سے پوچھا بتاؤ اپنی ایک خواہش، بتاؤ جو بھی تمہاری خواہش ہوگی پوری کی جائے گی۔ وہ آدمی شکل سے بہت ہی زیادہ غریب، دھدکارا ہوا اور بھٹکا ہوا لگتا تھا۔ تمام درباریوں نے سوچا یہ کسی بڑے انعام کی خواہش کرے گا تاکہ اس کے حالات بہتر ہوں، لیکن جب اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو تمام لوگ ہکا بکا اور حیران ہو گئے، اور حتیٰ کہ خود بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کیونکہ اس فریادی نے کہا حضور والا مجھے اپنی پیٹھ پر 50 کوڑے چاہیے۔ یہ اس کی خواہش بڑی احمقانہ اور عجیب تھی۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک وزیر بول پڑا اے غریب آدمی، سلطان نے تمہیں یہاں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے بلوایا ہے، نہ کہ تمہیں سزا کے لیے۔ تم بادشاہ سے ہیرے جواہرات، سونے کے سکے یا اچھی خوراک یا رہنے کے لیے اچھی جگہ کچھ بھی مانگ سکتے ہو۔ بادشاہ سلامت آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے، لیکن یہ تم کیا چیز مانگ رہے ہو؟ یہ سن کر اس غریب آدمی نے کہا کہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ بادشاہ سلامت ہماری ایک خواہش کو پورا کریں گے، تو کیا یہ میری خواہش پوری نہیں کی جائے گی؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت بول پڑا جس طرح میں نے وعدہ کیا کہ ہر غریب کی ایک خواہش ضرور پوری ہوگی، اسی طرح تمہاری بھی یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کرنے سے پہلے میں یہ تم سے پوچھنا چاہوں گا کہ تم نے اس عجیب خواہش کا کیوں اظہار کیا؟ تو جب اس نے جواب دیا تو سن کر تمام درباری اور بادشاہ بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا بادشاہ سلامت جب میں محل کے دروازے پر پہنچا تو محل کے دروازے پر موجود سنتری نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اگر تو مجھے بادشاہ کی سے لیے ہوئے انعام کا آدھا حصہ مجھے دے دو تبھی میں تمہیں اندر جانے کی اجازت دوں گا، ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ اور اسی وجہ سے میں نے 50 کوڑوں کا مطالبہ کیا تاکہ آدھے کوڑی سنتری کے حصے میں آ جائیں اور اسے اپنے کیے کی سزا ملے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے فوری حکم دیا کہ اس سنتری کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سنتری بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم تو اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا رہے ہو، اور تم سے خوش ہو کر اس فریادی نے کہا کہ مجھے جو بھی انعام ملے گا میں اس کا آدھا حصہ محل کے دروازے پر موجود سنتری کو دوں گا۔ یہ سن کر وہ سنتری بڑا خوش ہوا اور کہا حضور میں اس فریادی کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ سن کر پھر بادشاہ نے کہا کہ سنتری تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اس فریادی نے مجھ سے کون سا انعام مانگا ہے؟ تو سنتری نے کہا حضور نہیں،
مجھے نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کو آپ کون سا انعام دینے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، اس نے مجھ سے 50 کوڑوں کا مطالبہ کیا ہے اور میں اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا، تو کیا تم اس کی آدھا انعام لینے کے لیے تیار ہو؟ یہ سنتے ہی سنتری اسی وقت بادشاہ کے سامنے گر پڑا اور کہا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ احمق آدمی آپ سے اس عجیب و غریب خواہش کا مطالبہ کرے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس سنتری کو کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تمہیں اس فریادی کا آدھا انعام دینے کی بجائے پورے کا پورا انعام دینا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو زندان میں بند کر کے اس کو فریادی کا پورا حصہ دے دو۔ وہ سنتری چیختا چلاتا رہا، لیکن سپاہی اس کو گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے گئے اور اس کو فریادی کا پورا حصہ دے دیا۔ اب بادشاہ سلامت بڑا حیران پریشان ہوا کہ میں بہت خوش تھا کہ میری رعایا مجھ سے بہت خوش ہے اور میری سلطنت، میری بادشاہت ہمارے بالکل قابو میں ہے، لیکن میرے ملک میں بے ایمانی اور رشوت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ محل کے دروازے تک آ گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ آج سے اس فریادی کو میرے دربار کا حصہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ میری بادشاہت، میری سلطنت کا حال کیسا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک مجرم کو اس کی سزا ملی اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ میری بادشاہت کس طرح میرے قابو میں ہے۔ یہ سن کر ایک حاسد وزیر نے کہا، حضور والا، بے شک اس نے بڑی عقل مندی سے اس مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلوائی، لیکن اس کا اتنا بڑا انعام تو نہیں بنتا، اس کو آپ چند سکے دے کر بھی تو رخصت کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، نہیں وزیر، نہیں، یہ اس انعام کا حقدار ہے اور مجھے پتا ہے یہ بہت ہی عقل مند انسان ہے، یہ ہمارے بہت کام آئے گا اور یہ ہمارے دربار کی بہت خدمت کرے گا۔ وزیر نے کہا، حضور میری رائے کے مطابق اس کا اتنا بڑا انعام نہیں بنتا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا عقل مند نہیں ہے، یہ ہمارے دربار کا حصہ بننے کے لائق نہیں، تو تم اسے کوئی بھی سوال پوچھ لو، اگر یہ اس کا مناسب جواب نہ دے سکا تو میں اسے یہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دوں گا، لیکن اگر اس نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، حضور میں اس کو چاند کے 2 ماہ تک اس کو حضور آداب کے لہجے میں دربار میں پکاروں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ تم اسے اپنا سوال کرو۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا سوال بڑا مشکل ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اس سے سوال پوچھو، اگر یہ سوال کا جواب نہ دے سکا تو تم نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ وزیر نے کہا کہ اے نوجوان، تم بتاؤ اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت اور تمام درباری بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اتنے بڑے مشکل سوال یہ نوجوان کیسے دے گا، کیونکہ کسی دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ پتہ لگانا تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام لوگوں کا مرکز اس نوجوان کے اوپر تھا کہ اب یہ سوال کا جواب کیسے دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ مسکرا کیوں رہا ہے، کیا اسے میرے سوال کا جواب مل گیا؟ پھر وہ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ سلامت کی عمر دراز کر، بادشاہ لمبی عطا کرے اور ہمارے بادشاہ کی بادشاہت تا قیامت قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ کو رنگ لگائے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا، وزیر کیا یہ نوجوان سچ ہی کہہ رہا ہے؟ یہ سوچ کر وزیر دل ہی دل میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ میں تو اس وقت یہ نہیں سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان اب میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اور میں اسے دھکے دے کر محل سے نکالوں گا، لیکن وہ اس بات کا اظہار بادشاہ سلامت کے سامنے تو نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر اس نوجوان کی عقل مندی سے بڑا غصہ ہوا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا۔ اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے مسکراتے ہوئے کہا، حضور میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور میں آپ کو ہمیشہ دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا کہ اب سے یہ صرف ہمارے دربار کا حصہ نہیں ہوگا
بلکہ یہ میرے مالیات کا بھی وزیر مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس سے بہتر خزانے کو اچھی طرح کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اور اس طرح اس نوجوان نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اس مجرم کو پکڑوایا جس نے محل کے اندر داخل ہونے کی رشوت لی، بلکہ اپنی عقل مندی سے اس وزیر سے بھی اعلیٰ عہدہ لے لیا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگا۔ دوستو، عقل سے انسان نہ صرف چاند پر پہنچ سکتا ہے بلکہ بڑی بڑی فتوحات حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ اور لیکن جو انسان اپنی عقل کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے تو وہی اس کا انجام ہوتا ہے جو انجام اس محل کے سنتری کے ساتھ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔